السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو۔ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تم میں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت تک ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی تمہیں وصیت کر رہا ہو تو گواہ بن جاؤ۔ اب دیکھیے، بالکل جب ایک شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اسے اب ریلائز ہو رہا ہو کہ اب میری موت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو وہ کیا کرے کہ 2 عادل لوگوں کو وصیت کرے۔ اب یہاں پر وصی کسے کہا جا رہا ہے؟ جس سے وصیت کی جا رہی ہو۔ اب وصیت اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کے حق میں ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ موجود ہے تو اس سے وصیت کی جا رہی ہے، اسی لیے اسے وصی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، غیر مسلموں کی گواہی بھی ایکسیپٹیبل ہے، صرف کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو انسان اپنے ملک میں نہ ہو، کہیں اور جا رہا ہو یا کہیں اور سفر پہ ہو، اور ادھر جو میجورٹی ہو وہ غیر مسلم ہو، یا اس کے پاس جو ہو وہ غیر مسلم ہو۔ تو اس سچویشن میں اس کی جو سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ اس کے پاس غیر مسلم ہے، تو اس سچویشن میں ان 2 عادل لوگوں کو وصیت کر سکتا ہے۔ اب ایک اور میں مثال دیتی ہوں کہ آپ ایسے ہاسپٹل گئے ہیں، آپ بالکل صحیح گئے ہیں، لیکن ادھر جا کے آپ کی کیا ہوگی، طبیعت ایک دم سے اچانک سے خراب ہو گئی ہے۔ اب آپ کا سفر تقریباً جو گھر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے یا 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے یا دوری پر ہے۔ اب اس سچویشن میں جو آپ کے پاس ہے وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں کہ میری فیملی ممبر کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ پھر یہاں پر اسلام دیکھیں آسانی کی سہولت انسان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اسلام انسان کے لیے ہرڈل کریٹ نہیں کرتا، جبکہ انسان اپنے لیے خود ہی ہرڈل کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دین کا یہ والا پیغام اس کے دل میں راسخ ہو جائے تو وہ ایڈیشنل سچویشن میں آئیڈیل لوگوں وہ آئیڈیل لوگوں کو ہی لے گا، اور ایکسیپشنل سچویشن میں ایکسیپشنل لوگوں کو ہی لے گا۔ اب آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مسلم ہے یا کوئی بھی ان کے لوگ ہیں، اس کے پاس 2 عادل آدمی ہیں، تو وہ سچویشن میں اب ایکسیپشنل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس غیر مسلم ہے، تو یہ والی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک شخص نے کسی کو وصیت کی ہے، اور وصیت میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں اور یہ میرے فیملی ممبر کو دے دینا، میرے گھر والوں تک میری چیزوں کو پہنچا دینا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب اس کے ہینڈ اوور یہ چیزیں کی گئی ہیں، اس میں سے کوئی چیز نکال لیتا ہے، لیکن جب تھوڑے وقفے کے بعد ان کے فیملی ممبر کو پتہ چلتا ہے
کہ اس میں سے یہ چیز نکلی ہے یا یہ اس نے خیانت کی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ اس طرح قسم کھا کے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت اب تکیہ یعنی کہ تکیہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو ٹیک ہٹا انہوں نے ٹیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو ہٹا لی اور اسٹریٹ ہو کے بیٹھ کے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، آپ یہ کلمات دہراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب چپ ہی نہ ہوں گے۔ دیکھیں ہمیں موت سے پہلے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا انفارمیشن ہمیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ وصیت ہمیں کیسے کرنی ہے، یا ہمیں ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے وہ آئیڈیل سچویشن ہے یا ہمارے پاس ایکسیپشنل سچویشن ہے، ہمیں کس کو اور کس طرح ہمیں وصیت کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں جب تک ہمیں ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی تب تک ہم دوسروں کو یا اپنے آپ کو وہ سچویشن کے لیے ریڈی کیسے کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔